وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 3 چیزیں کیوں مانگی تھیں؟ کاش یہ واقعہ ہر کوئی سن لے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ تو حضرت علی یہ سن کر پریشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے، تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاکسار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خواہ مخواہ آپس میں۔ تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتا چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جان کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھے دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئیں۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس
کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے؟ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کرایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کر بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے علی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں نے دیکھا
کہ میرے بابا میرے گھر آتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پر رکھا ہے، افطار جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پر کرو گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے علی، میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن آپ اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادوں، نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادوں، جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی۔ روتے ہوئے کہا، یا علی، اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔